السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور باقاعدگی سے اپنا کام کر رہے ہوں گے۔ آج ہم چھٹی کلاس کا چوتھا لیکچر لینے جا رہے ہیں۔ آپ سب بچے اپنی اپنی بک کھول لیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کہانیوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ کہانیاں ہوتی کیا ہیں، گزرے ہوئے واقعات کو قصوں کو کہانیاں کہتے ہیں۔ تو آج ہم حضرت قصہ سلمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ سلمان علیہ السلام کون تھے؟ سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور نبی تھے، جو کہ تمام جنوں، انسانوں، حیوانوں اور جانوروں، پرندوں پر حکمرانی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی بادشاہت سے نوازا تھا، وسیع و عریض تخت و تاج سے نوازا تھا۔ آج ہم ان کی ڈیٹیل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اپنی بک کھولیں اور میرے ساتھ ساتھ ریڈ کریں۔ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلمان کا لشکر تمہیں رونڈ ڈالے اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ ایک ننھی چونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ یہ مدھم آواز حضرت سلمان علیہ السلام نے سنی اور مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف حاصل کیا تھا کہ وہ تمام جانوروں کی، پرندوں کی اور کیڑے مکوڑوں کی آوازیں جو تھی وہ سمجھ لیتے تھے اور ان کی بولیاں بھی سمجھ جاتے تھے، ان کی باتیں بھی سمجھ لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت سلمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ بنایا، اور نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں، پرندوں، جنات اور ہوا تک کو ان کا تابع کر دیا۔ یعنی کہ تمام جو جانور تھے، جن تھے، ہوا، سب حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم سے اللہ کے اور حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی، ان کی فرما برداری کرتی تھی۔ اللہ نے انہیں اتنی عظیم سلطنت بخشنے کے ساتھ ساتھ حکمت اور غیر معمولی قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی تھی کہ تمام فیصلے جو تھے وہ اللہ کی رضامندی سے کرتے تھے اور بہت اچھے فیصلے کرتے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ اور 992 قبل مسیح میں پیدا ہوئی۔ قبل مسیح کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 992 سال پہلے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان سے 992 سال پہلے حضرت سلمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد تخت پر بیٹھے، ظاہر ہے ان کے بیٹے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے، تو ان کے بعد کے تخت پہ حضرت سلمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے۔ شروع کے 3 سال مشکلات کے تھے، جن میں مختلف معرکے پیش آئے، لیکن بالآخر آپ نے سب مخالفین پر قابو پایا اور ایک نہایت مستحکم اور وسیع حکومت قائم کی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو تعمیرات کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے ہیکل سلمانی اور بہت سے نئے شہر تعمیر کروائے۔ ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، سوائے ہدہد کے سب حاضر تھے۔ ہدہد کہاں ہے؟ حضرت سلمان نے ناراضگی سے دریافت کیا۔ وہ آ کر غیر حاضری کی معقول وجہ بتائے، ورنہ اسے سخت سزا دوں گا۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا اور اس نے یوں گفتگو شروع کی۔ میں ابھی ملک یمن سے آ رہا ہوں۔ وہاں میں نے ایک قوم دیکھی جو بہت خوشحال ہے۔ اس کی حکمران ایک عورت ہے۔ یہ قوم گمراہ اور مشرک ہے، کیونکہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام یہ حال سن کر ہدہد کے ذریعے وہاں کی ملکہ کو خط بھیجا۔ حضرت سلمان نے اس خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا اور اس میں ملکہ اور اس کی قوم کو سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دی گئی۔ یمن کی ملکہ کا نام بلقیس تھا اور اس ملک میں جو قوم آباد تھی وہ سبا کہلاتی تھی۔ یعنی کہ وہاں ہدہد غائب تھا جب دربار لگا ہوا تھا، سب جانور، پرند سب حاضر تھے، انسان، لیکن ہدہد نہیں تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے غصے سے کہا کہ ہدہد کہاں ہے، اپنی غیر حاضری کی وجہ بتائے، نہیں تو اسے سزا ملے گی۔ جیسے ہی ہدہد حاضر ہوا، انہوں نے کہا کہ میں تو یمن کے ملک سے آ رہا ہوں اور وہاں میں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ ایک قوم ایسی ہے جو گمراہ ہو رہی ہے، اپنے ہی دنیا میں مگن ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر سورج، چاند اور ستاروں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت سلمان نے سوچا کہ ان کو اللہ کا پیغام دیا جائے اور سیدھے راستے پر لایا جائے، اور اسی لیے حضرت سلمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ان کی ملکہ جو کہ بلقیس تھی ان کو خط بھیجا، اور خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا۔ ملکہ کو جب یہ خط ملا تو اس نے اپنے تمام درباریوں کے سامنے اسے پڑھا، پھر درباریوں سے اس خط کے بارے میں رائے طلب کی۔ سب نے ایک زبان ہو کر یہی مشورہ دیا کہ ہمیں اس بادشاہ سے جنگ کرنی چاہیے، ہم سب بہادر بھی ہیں اور ہمارے پاس بہت سا سامان جنگ بھی ہے۔
ملکہ ذہین اور دانا تھی، وہ حضرت سلمان کے عظیم سلطنت کے بارے میں پہلے سن چکی تھی۔ اس نے اپنے درباریوں کو سمجھایا کہ جلدی کرنا درست نہیں، جنگ کوئی بھی جیت سکتا ہے، اور جو جیت جاتا ہے وہ بستیوں کو تباہ اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو کچھ تحائف بھیجے جائیں، ہو سکتا ہے بات یہی ختم ہو جائے۔ وہ کہتی ہوگی کہ دیے دلا کے بات ختم ہو جائے گی، اور کچھ کیا پتہ حضرت سلمان کسی مال و غنیمت کی وجہ سے کریں، لیکن وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو صرف اللہ کا پیغام پھیلانا چاہتے تھے اور ان کو بھی راہ راست پر لانا چاہتے تھے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ یوں ہی ایک وقت بیش قیمت تحائف لے کر حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں وہ تمہارے تحائف سے بہت بہتر ہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، تم ان کو لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دینا کہ اس نے شرک اور گمراہی کا راستہ نہ چھوڑا اور اللہ کا دین قبول نہ کیا تو ہم ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی تم میں طاقت نہ ہوگی۔ یعنی کہ حضرت سلمان نے کہا کہ مجھے دنیا کی مال و دولت نہیں چاہیے، میں تو صرف اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ کا دین پھیلانا چاہتا ہوں، تم یہ اپنی دولت اپنے پاس رکھو، مجھے صرف اور صرف اللہ کی دین کی تبلیغ کرنی ہے اور اللہ کا دین پھیلانا ہے اور لوگوں کو اللہ کے دین پر لے کے آنا ہے۔ ملکہ سمجھ گئی کہ یہ معاملہ دنیاوی مال و دولت اور حرص کا نہیں، کیونکہ اگر دنیاوی مال و دولت کا ہوتا تو حضرت سلمان مال و دولت لے کے چپ ہو جاتے، لیکن حضرت سلمان کو تو مال و دولت چاہیے نہیں تھی، انہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کا دین عزیز تھا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت عزیز تھی۔ چنانچہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے خود روانہ ہو گئی۔ جب وہ یروشلم کے قریب پہنچی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے سوچا کہ اس کو اپنے پیغمبر ہونے کی نشانی دکھائی جائے تاکہ اس کو سچائی قبول کرنے میں آسانی ہو۔ آپ علیہ السلام نے دربار کے حاضرین سے پوچھا کہ کوئی ہے جو ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے، یعنی کہ جہاں پہ ملکہ کا دربار تھا وہ بھی عالی شان انہوں نے بنایا ہوا تھا تخت و تاج۔ تو حضرت سلمان نے اپنے حاضرین سے پوچھا دربار میں جو تھے کہ ان کے آنے سے پہلے ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا جو تخت ہے وہ یہاں آ سکتا ہے۔ آپ کے دربار کے حاضرین سے پوچھا، ایک جن نے کہا کہ وہ دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت لے آئے گا، یعنی کہ دربار ختم ہونے سے پہلے، برخاست کہتے ہیں ختم ہو جانا، ختم ہونے سے پہلے تخت لے آئے گا۔ ایک شخص نے جو کتاب کا علم رکھتا تھا کہا کہ میں پلک جھپکتے میں تخت یہاں لا سکتا ہوں، اور اگلے لمحے تخت وہاں موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے درباریوں سے فرمایا، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو تاکہ ہم آزمائیں کہ ملکہ کتنی ذہین ہے۔ جب ملکہ پہنچتی ہیں تو اپنا تخت دیکھ کر کہنے لگی، یہ تو میرا تخت معلوم ہوتا ہے، میں آپ علیہ السلام کی عظمت پہلے ہی پہچان گئی تھی، ہم نے آپ علیہ السلام کے اطاعت قبول کر لی۔ یعنی کہ وہ حیران ہوگی کہ میرا تخت وہاں سے یہاں اڑ کے کیسے آ گیا۔ اسے کچھ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ ضرور کوئی غیبی طاقت ہے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام ہے جو عام بندہ تو یہ کر نہیں سکتا، اس لیے وہ تھوڑا ایمان لے آئی اور گھبرا بھی گئی۔ ملکہ نے ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے تو اطاعت قبول کر لی تھی، یعنی کہ حضرت سلمان کے سامنے تو انہوں نے حامی بھر لی تھی کہ میں ایمان لے آئی ہوں، لیکن اس کی سوچ میں ابھی گہرائی پیدا نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلمان نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ ان کے محل کا فرش شیشے کا تھا جس کے نیچے نہر بہہ رہی تھی، اوپر سے دیکھنے پر شیشہ نظر نہ آتا تھا، صرف پانی ہی پانی بہتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام ملکہ کو اپنے محل میں لے گئے۔ ملکہ نے نیچے دیکھا اور فوراً اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ وہ سمجھی کہ نیچے پانی بہہ رہا ہے، کہیں میرے کپڑے نہ بھیگ جائیں۔ تو حضرت سلمان نے کہا کہ دھوکہ نہ کھاؤ، یہ شیشہ ہے، پانی نہیں ہے، جیسے اور یہ آپ کی نظروں کا دھوکہ ہے، آپ اسے سمجھ رہی ہیں کہ یہ پانی ہے نیچے اور میرے پائنچے اس لیے آپ نے پائنچے اوپر اٹھا لیے۔ لیکن حضرت سلمان نے کہا کہ آپ غور کرو، یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشہ ہے۔ تو ان الفاظ نے حضرت جو بلقیس تھی، ملکہ بلقیس تھی، اس کے ذہن پر بہت اثر کیا۔ تو اس نے سوچا کہ جس طرح مجھے یہ شیشہ جو ہے نا پانی لگ رہا تھا، اسی طرح سورج کی جس کی میں پوجا کرتی ہوں وہ بھی رب نہیں ہے، وہ بھی ایک دھوکہ ہے۔
تو اسے بات سمجھ آ گئی اسی طرح، اور اس نے اللہ کی وحدانیت پر یقین کر لیا اور حضرت سلمان کے کہنے پر اللہ پر ایمان لے آئیں اور مسلمان ہو گئیں. ٹھیک ہے بچوں، اسی طرح حضرت سلمان سے ریلیٹڈ ایک اور بھی دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت سلمان کو فیصلہ کرنے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ فیصلہ کرنے کے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی طاقت دی تھی، بہت اعلیٰ یعنی کہ قابلیت دی تھی فیصلہ کرنے کی. ایک دفعہ ایک نہر کے کنارے دو عورتیں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھیں. وہ اپنے کپڑے دھونے میں مگن تھی اور انہوں نے اپنے بچے نا جھولے میں ڈالے ہوئے تھے اور وہ کپڑے دھونے میں مگن تھی. کپڑے دھوتے دھوتے ان کا خیال بچوں سے ہٹ گیا. ایک بھیڑیا آیا اور ان کے بچوں کو ایک بچے کو اٹھا کے لے گیا. جس کا بچہ اٹھا کے لے گیا وہ عورت بڑی چلاک اور مکار تھی. اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس کا بچہ میں اٹھا لوں. اس نے دوسری کا بچہ اٹھا لیا اور خود شور کرنا شروع کر دیا کہ اس کے بچے کو لے گئی ہے، جانور جو ہے اس کے بچے کو لے گیا ہے. تو ایسے دونوں عورتیں جو تھیں وہ آپس میں لڑتی رہیں. انہوں نے کافی آپس میں گالیاں وغیرہ دی ایک دوسرے کو، کافی لڑائی پھیل گئی. تو بات پہنچتے پہنچتے حضرت سلمان علیہ السلام تک پہنچ گئی. تو جیسے ہی حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس فیصلہ لے جایا گیا، حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اس طرح تو یہ نہیں مانیں گے. حضرت سلمان علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا ان سے، لیکن وہ دونوں عورتیں، کوئی بھی جس کا بچہ تھا ظاہر ہے وہ تو کہے گی کہ میرا بچہ ہے، اور جس کا نہیں تھا وہ ویسے ہی کہہ رہی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے، کیونکہ اس کا بچہ لے گیا تھا بھیڑیا نا. تو حضرت سلمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسے تو یہ نہیں مانیں گے. انہوں نے سوچا اور کہا کہ ایک تیز چھری لائی جائے اور اس بچے کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے، 2 حصوں میں کاٹ دیا جائے، ایک اس کو دے دیا جائے اور ایک اس عورت کو دے دیا جائے. جس کا بچہ نہیں تھا وہ بڑے سکون سے کھڑی ہوئی تھی، اور جس کا بچہ تھا وہ پاؤں پڑ گئی حضرت سلمان علیہ السلام کی کہ آپ خدارا میرے اس بچے کو، آپ اسی کو میں بخش دیتی ہوں، آپ اس بچے کے 2 ٹکڑے نہ کریں، میرے بچے کو 2 ٹکڑے میں نہ تقسیم کریں. آپ بے شک بچہ مجھ سے لے لیں، میں اسے اپنی ماں ہونے کا جو حق ہے وہ بھی اس پہ نہیں رکھوں گی. آپ خدارا اس بچے کو 2 حصوں میں نہ تقسیم کریں. تو حضرت سلمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ ممتا ہی جو ہے وہی اتنا وبیلا مچا سکتی ہے، ممتا کو ہی اتنا دکھ پہنچ سکتا ہے. جس کی ماں، جو بچے کی ماں نہیں تھی وہ تو سکون سے کھڑی ہوئی تھی. تو حضرت سلمان علیہ السلام نے بچہ جو تھا وہ اصل ماں کو دے دیا اور دوسری کو کہا کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس طرح کے جھوٹے وبیلے مچاؤ، اور اگر دوبارہ تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو آپ کو سزا ملے گی. یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو فیصلہ کرنے کا بہت اچھا شرف بخشا ہوا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں بچے یہ اس طرح کی لائبریری میں سٹوری بکس پڑھی ہوئی ہیں اور اس میں تمام واقعات حضرت سلمان علیہ السلام کے حوالے سے قصے اور واقعات شامل ہیں. آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اور اس میں انٹرسٹنگ اور زیادہ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. آپ جب اسکول آئیے گا تو انہیں ضرور ریڈ کریے گا. آگے ہم حضرت سلمان علیہ السلام کی ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں پڑھتے ہیں. حضرت سلمان علیہ السلام 41 سال تک حکومت کرنے کے بعد 924 قبل مسیح میں وفات ہو گئی. ڈیٹ آف وفات کا واقعہ بھی بہت عجیب ہے. آپ نے جنوں کو ایک نیا شہر تعمیر کرنے کے کام پر مامور کیا تھا. یہ کام ابھی نامکمل تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا. حضرت سلمان علیہ السلام ایک عصا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عصا کہتے ہیں ایک چھڑی کو یا ڈنڈا، جن کے یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ہوا تھا عصا. تو آپ علیہ السلام اس کے سہارے کھڑے ہوئے تھے اور تمام جن جو تھے وہ تعمیر کر رہے تھے شہر کو. وہ جیسے حضرت سلمان علیہ السلام کی اسی دوران وفات ہو گئی تو سب سمجھے حضرت سلمان علیہ السلام اسی عصا کے سہارے کھڑے رہے اور سب یہی سمجھتے رہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نگرانی کریں اور وہ اپنے کام میں دن رات مگن رہے. ابھی اس عمارت کا تھوڑا سا کارنر رہتا تھا تو حضرت سلمان علیہ السلام کی اسی دوران وفات ہو گئی. تو عصا جو تھا وہ دیمک لگنے کی وجہ سے عصا جو تھا وہ ٹوٹ کر نیچے گر گیا اور پھر جنات وغیرہ کو معلوم ہوا کہ حضرت سلمان علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے اور وہ وہیں سے وہ بھاگ گئے، یعنی کہ اپنے ادھر انہوں نے کام چھوڑ دیا. سب سمجھتے رہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نگرانی فرما رہے ہیں. عصا میں آہستہ آہستہ گھن لگ گیا رہا تھا. ایک دن وہ عصا گھن کی وجہ سے ٹوٹ گیا. تب جنوں اور تمام مخلوقات کو معلوم ہوا کہ حضرت وسلم کا انتقال ہو گیا. بچوں آج ہم نے اس کی ریڈنگ کیا اور اس سے ریلیٹڈ آپ نے خود بھی اپنے بڑوں سے یا پھر خود بکس سے حضرت سلمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ 2-3 واقعات اس کے علاوہ ریڈ کرنے ہیں اور آپ نے وہ پک بنا کے یا ان کی وائس ریکارڈ کر کے واٹس ایپ پہ اپنے گروپ شیئر کرنے ہیں اسکول کے واٹس ایپ پہ.
ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ہم جو نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے اگلا جو بقیہ حصہ ہے اس کی مشق وغیرہ. اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.